30 سال سے غائب لڑکا، جو لڑکا گم ہو گیا تھا وہ واپس آ گیا۔ اور کیسے واپس آیا سنیے۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں؟ مرد کو چاہیے کہ اس کے احکام بجا لانے میں کمی نہ کرے۔ جو کچھ چاہے گا مل جائے گا۔ ایک مرتبہ میں اپنے شیخ، اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ وہاں کچھ اور درویش بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نجیف و نزار، بہت کمزور لاغر بوڑھا شخص اپنے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے آیا اور سلام کیا۔ شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خندہ پیشانی سے اٹھ کر اسے اپنے پاس جگہ دی۔ اس نے روتے ہوئے عرض کی کہ میرا فرزند، میرا لخت جگر، میرا بیٹا 30 سال سے غائب ہے۔ اس کی جدائی میں دن رات گھل رہا ہوں۔ نہ اس کے مرنے کی خبر ہے اور نہ جینے کی خبر ہے۔ للہ آپ دعا فرما دیجئے کہ میرا فرزند جو گم گیا ہے مجھے مل جائے۔ حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مراقبہ کیا، پھر سر اٹھا کر حاضرین سے فرمایا دعا کرو کہ ان کا لڑکا صحیح سلامت گھر آ جائے۔ یہ ہیں دعا کرنے کے ہمارے بزرگوں کے انداز۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بزرگوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تو ہم سجدہ کرنے نہیں جاتے ہیں، سجدہ تو صرف خدا کو ہے، اور خدا کے علاوہ سجدہ کسی کو نہیں ہے۔ اپنی پریشانیوں کو لے کر اگر جاتے ہیں تو یہ کس طریقے سے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی آپ نے پہلے مراقبہ کیا، پھر سر اٹھا کر حاضرین سے فرمایا دعا کرو سبحان اللہ کہ ان کا لڑکا صحیح سلامت گھر آ جائے۔ دعا ختم کرنے کے بعد فرمایا اے ضعیف کمزور انسان، جاؤ، تمہارا گم شدہ بیٹا تمہیں مل جائے گا انشاءاللہ۔ اسے پھر لے کر جب مل جائے تو اسے لے کر ہمارے پاس آ جانا۔ ضعیف آداب بجا لا کر واپس ہو گیا۔ راستے میں مبارک باد ملی کہ تمہارا لڑکا آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ خوشی خوشی گھر میں پہنچا تو دیکھا کہ اس کا وہ فرزند گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ بوڑھے کی کمزور آنکھیں لڑکے کو دیکھ کر فرط مسرت سے روشن ہو گئیں اور وہ بے خود ہو گیا۔ الٹے پاؤں لڑکے کو لے کر وہ خواجہ شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں واپس آیا اور خواجہ صاحب کی قدم بوسی کی اور اپنے لڑکے سے بھی قدم بوسی کرائی۔ حضرت نے لڑکے سے پوچھا کہ تم کہاں تھے اور گھر کیسے واپس آ گئے؟ لڑکے نے کہا کہ میں سمندر کے بیچ دیووں کے قید میں تھا، یعنی بیچ دیووں کے قید میں تھا کہ ایک درویش نے جو آپ کا ہم شکل تھا آ کر میری زنجیریں کاٹ ڈالیں اور میری گردن مضبوط پکڑ کر کہا کہ میرے پاؤں پر پاؤں رکھ اور آنکھیں بند کر۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، پھر فرمایا کہ آنکھیں کھول۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو اپنے گھر کے دروازے پر پایا۔ یہ کہہ کر کچھ اور کہنا چاہا تو خواجہ شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے روک دیا۔ اس بوڑھے نے خواجہ صاحب کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا دیکھو مردان خدا اتنی قدرت رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ فرمایا کہ جمعرات کے دن قدم بوسی کی دولت مجھے نصیب ہوئی۔ اس مجلس میں خواجہ
خواجہ قطب کے علاوہ اور بھی بزرگان دین تشریف فرما ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کچھ چیزیں ایسی پیدا کی ہیں کہ اگر انسان ان کی حقیقت پر غور کرے تو اس کی عقل جواب دے جائے گی اور وہ دیوانہ ہو جائے گا۔ غور کرے، پہاڑوں پہ غور کرے، پانی پہ غور کرے، سمندروں پہ غور کرے، ستاروں پہ غور کرے، آسمان پہ غور کرے، تو بتایا کہ اس کی عقل جواب دے جائے گی اور وہ دیوانہ ہو جائے گا۔ میں نے حضرت شیخ عثمان ہارونی سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کے علاوہ، خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کے، اس دنیا کے علاوہ اور بھی 20 جہان پیدا کیے ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ ان جہانوں میں بے شمار فرشتے ہر وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں اصحاب کہف کو دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ جواب آیا کہ تو دنیا میں انہیں نہیں دیکھ سکے گا، البتہ آخرت میں دکھا دوں گا۔ ہاں اگر انہیں اپنے دین میں لانا چاہتے ہو تو میں لا دوں گا۔ پھر فرمایا کہ اپنے احباب کو ایک گدڑی پر بٹھاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا اور وہ گدڑی احباب کو لے کر اصحاب کہف کے غار کے دروازے پر پہنچی۔ احباب نے اصحاب کہف کو سلام کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر احباب نے ان کے سامنے دین اسلام پیش کیا جو انہوں نے قبول کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سے ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ یہ ان کی سعادت مندی ہے۔ اور اصحاب کہف جن کو اللہ رب العزت نے زندہ کیا اور اس کے بعد رب کائنات ان کو قیامت کے دن اٹھائے گا، وہ بولیں گے، اور اصحاب کہف جو کہ غار میں ہیں وہ بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرما بردار ہوئے۔ اب بتائیں کہ اندھیرے اور اجالے کا بھی فرشتہ ہوتا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے عجائب قدرت کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا، یعنی قدرت کے کرشمے دیکھیے، کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے جس کی بزرگی اور ہیبت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس کا نام حابیل ہے۔ اس فرشتے نے دونوں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور کلمہ طیبہ کی تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ مشرق والے ہاتھ سے وہ روشنی دیتا ہے اور مغرب والے ہاتھ سے اندھیرا۔ اگر روشنی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہاں تاریک ہو جائے اور کبھی دن نہ آئے۔ ایک تختی لٹکی ہوئی ہے جس پر سیاہ سفید لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، انہیں کبھی زیادہ کرتا ہے کبھی کم۔ جب زیادہ کرتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے اور جب کم کرتا ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس موقع پر خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ اس قدر ہیبت والا بنایا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ آسمان میں ہے اور دوسرا زمین میں ہے۔ آسمان والے ہاتھ سے ہوا پر قابو رکھتا ہے اور زمین والے ہاتھ سے پانی پر۔ اگر پانی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہاں غرق ہو جائے، اور اگر ہوا کو چھوڑ دے تو طوفان بعد سے تمام عالم تہے بالا یعنی تہس نہس ہو جائے۔ اور بھی بہت سارے فرشتوں کا ذکر حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے، لیکن یہ تصرفات دیکھیے اور اس کے بعد دین الہی کا جذبہ دیکھیے اور متقی اور پرہیزگاری حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر دیکھیے۔ رب کائنات کی بارگاہ مقدس پناہ میں دعا ہے کہ ہمیں حضرت خواجہ غریب
کریم نواز علیہ رحمت و رضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جو آپ کے احکام ہیں ان پر ہم عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔